شہر لاہور میں چلنے والی تیز آندھی کے باعث لیسکو کے بیشتر فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بارش اور آندھی کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ بجلی کی عدم فراہمی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات رانا آذر نور سے جان لیتے ہیں۔ آذر بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں چلنے والی تیز آندھی اور بارش کے بعد جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی معطل ہے، اور دیکھا جائے تو مختلف علاقے جو ہیں ڈوب چکے ہیں اندھیرے میں، اور مختلف علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ کافی شدید آندھی بھی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ 111 کلومیٹر رفتار سے آندھی چلی ہے، اور اس دوران جو ہے کافی علاقوں میں جو ہے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ تاہم جو ہے لیسکو کے 200 سے زیادہ فیڈر جو ہے ٹرپ ہوئے ہیں اس دوران، جو اور کہا جا رہا ہے کہ اس دوران ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، سبزازار، اس کے ساتھ ساتھ گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، سمن آباد، ہربنس پورہ، اندرون شہر کے علاقے شالامار ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں جو ہے بجلی کی فراہمی معطل رہی ہے۔ تاہم لیسکو کا کہنا ہے کہ ان کے آپریشن جاری ہیں، اور جن علاقوں میں بارش ختم ہو چکی ہے، بارش تھم چکی ہے، اس کے بعد سے وہاں پر جو ہے کام جاری ہے۔ اس وقت بھی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہوا جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیسکو کا آپریشن ہوا جاری ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ رات گیر تک جو ہے ان علاقوں میں جو ہے بجلی فراہم کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے رانا آذر، بہت شکریہ۔ پنجاب میں سالانہ ترقیاتی بجٹ کے لیے 500 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں نئے مالی سال 2021-20 کے بجٹ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے سالانہ ترقیاتی بجٹ کے لیے 500 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ سال کا ترقیاتی بجٹ 337 ارب روپے مختص کیا تھا۔ محکمہ PND نے اگلے مالی سال کی ترقیاتی بجٹ کو فائنل کر لیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی منظوری کے بعد بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ پنجاب کا بجٹ جون کے دوسرے ہفتے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا پنجاب کے حق پر ایک اور وار۔ پنجاب میں سڑکوں کی بحالی کے میگا منصوبے پر بجٹ کم کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت پنجاب کو پچھلے مالی سال کی طرح اس سال بھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں بجٹ کم دے گی۔ پنجاب حکومت 53 ارب روپے مالیت کے فنڈ سے لاہور سمیت صوبہ بھر میں چھوٹی بڑی سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے، لیکن اب مد میں 38 ارب روپے کی کمی سے 15 ارب روپے کے فنڈز ملنے کے امکانات ہیں، جس میں لاہور کو روڈ سیکٹر کی مد میں وفاق صرف 3 ارب روپے کے فنڈ دے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے PSTP کے تحت وفاق سے 53 ارب روپے مانگے تھے، لیکن وفاق صرف 15 ارب دینے پر تیار ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو کال کرنے والی خاتون کو کرایہ دار کی جانب سے واجب الادا 4,72,000 مل گئے۔ کوئٹہ کی رہائشی خاتون عائشہ بی بی نے ڈیفنس رہبر میں 8 مرلے کا گھر بنایا تھا۔ SSP ذیشان اصغر کے بھائی کو مکان کرائے پر دیا، جس نے قبضہ کر لیا۔ پولیس نے 6 ماہ قبل قبضہ تو واگزار کرا دیا، لیکن کرایہ دار عدالت میں چلا گیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ خاتون نے وزیر اعظم کو فون پر اپنا مسئلہ بتایا، جس پر CCPO غلام محمود ڈوگر نے عائشہ کے بقایا جات دلوا دیے۔ CCPO صاحب نے مجھے میری رقم جو ہے وہ دلوائی ہے۔ جی ایشوز ریزالو ہو گئے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو اپیل وغیرہ کی ہوئی تھی اسٹیج جب اس کا کینسل ہوا تو وہ بھی انہوں نے واپس لے لی۔ بچپن سے پہاڑ سر کرنے کے شوق نے شہروز کو 19 سال کی عمر میں صف اول کا کوہ پیما بنا دیا۔ عمر کم لیکن حوصلہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند۔ 19 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے والے شہروز گھر پہنچنے پر خوشی سے سرشار۔ پیراگون سٹی میں لاہوریوں نے ڈھول کی تھاپ اور پھول نچھاور کر کے والہانہ استقبال کیا۔ شہروز نے 8 سال پہلے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا جو خواب دیکھا وہ پورا کر دکھایا۔ پورا پاکستان جا رہا ہے تو میں نے اسی وجہ سے اپنے جو ایکسپیڈیشن ہے اس کا نام پاکستان آن ایورسٹ رکھا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں گیا تو پورا ملک گیا، تو آئی تھنک یہ ان کا حق بنتا ہے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا۔ شہروز کاشف کے والد نے بیٹے کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ پورا پاکستان جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک یوتھ کے لیے اس نے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا ہے، پاکستان کا صاف امیج دنیا میں جو ہے دیا ہے۔ شہروز کاشف ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے 5ویں پاکستانی ہیں، تاہم وہ اس فہرست میں سب سے کم عمر ہیں۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ورلڈ بینک کی شرط پر کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے محکمہ ماحولیات کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک $5 ملین کی امداد کرے گا۔ رقم ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے خرچ ہوگی۔
पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से मजीद $50 लाख की फंडिंग महकमा माहौलियात को रिस्ट्रक्चरिंग से मशरूत की गई है। महकमे की रिस्ट्रक्चरिंग करने पर ही मजीद डॉलर्स मिल सकेंगे। इस सिलसिले में काबीना कमेटी बराए खजाना ने महकमे की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मौसर तरीके से अमल दरामद के लिए मजीद भर्तियाँ की जाएंगी। जिलाई सतह पर माहौल मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों, माहौलियाती मसाइल के हल डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए 1301 नई भर्तियों की मंजूरी दी गई। महकमे माहौलियात में 1005 आसामियां हैं। मकामी हुकूमतों में 9000 नई असामियों की मंजूरी। मकामी हुकूमतों में असामियों की तादाद 229 से बढ़कर 306 हो गई। मकामी हुकूमतों में 9000 नई असामियों की मंजूरी के बाद मकामी हुकूमतों की तादाद 229 से बढ़कर 306 हो गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की समरी पर नए सिरे से काम करने की हदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक 64,000 पुराने मुलाजमीन को भी नई असामियों पर तैनात किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने लोकल कौंसिल की नई फहरिस्त के मुताबिक वर्किंग शुरू कर दी है। बल्दियाती एक्ट में तरामीम के बाद बल्दियाती मुलाजमीन की नए सिरे से एडजस्टमेंट की जा रही है। मुल्क भर के स्कूलों में यकसां कौमी निसाब पढ़ाने का मामला। लाहौर समेत तमाम अजलाह में 5वीं जमात तक नया सिलेबस फराहम कर दिया गया। करिकुलम कमेटी ताहाल 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात का सिलेबस तैयार नहीं कर सकी। यकसा कौमी निसाब के तहत लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स के लिए 18 लाख किताबें फराहम कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक रवा साल 6ठी से 8वीं के बच्चों को पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। करिकुलम कमेटी के मेंबरान के मुताबिक 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के लिए यकसा निसाब की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिलेबस की तैयारी के लिए निजी स्कूल्स, उलमा इकराम और NGOs की मुशावरत का अमल जारी है। 6ठी, 7वीं, 8वीं का सिलेबस तैयार होने के बाद काबीना कमेटी से मंजूरी ली जाएगी, जबकि नहम दहम का सिलेबस मार्च 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। शहर में 2 लाख सारिफीन को गैस कनेक्शन देने का फैसला कर लिया गया। 3 साल से ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों को निपटाने के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा को समरी इरसाल कर दी। शहर में 2 लाख सार्फिन को सुई गैस के कनेक्शन देने के लिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा से मंजूरी की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मजमूई तौर पर 10 लाख कनेक्शन लगाने की समरी अरसाल की है, जिनमें से 2 लाख कनेक्शन लाहौर रीजन में लगाए जाएंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि गुज़श्ता साल कोटा कम होने की वजह से 70,000 लाहौरियों को कनेक्शन दिए गए, ताहम रवा साल हुकूमत ने 5 की बजाय 10 लाख कनेक्शन लगाने की हिदायत कर रखी है। ओगरा की जानिब से मंजूरी के बाद कनेक्शन की तनसीब होगी। शहर में बिजली का निज़ाम इंतहाई बोसीदा और नाकारा करार दे दिया गया। ट्रांसमिशन लाइन में हर किलोमीटर पर 5 मरतबा तकनीकी और फ़नी खराबियों की निशानदही कर दी गई। सालाना 2,55,000 मरतबा बरकी लाइनों में ट्रिपिंग हुई। शहर में बिजली का निज़ाम इंतहाई बोसीदा होने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी हुकूमत की मुरतब करदा रिपोर्ट में कंपनी की 45,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स में पैदा होने वाली फनी खराबियों की निशानदही की गई है। लेस्को के सिस्टम पर रोजाना 400 से जायद मरतबा बरकी लाइनों में तकनीकी खराबी सामने आई। सिस्टम पर तकनीकी और फनी खराबियों की वजह से लेस्को को भी खसारा बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि सिस्टम नाकारा होने की वजह से सार्फिन भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला रहे। तनख्वाहें अदा न करने वाले मालिकान की शामत आ गई। दुकान, स्कूल, एकेडमी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर, पेट्रोल पंप्स पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए नई कानून साजी मंजूर। इमलाक फरोख्त करके मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने का कानून काबीना ने मंजूर कर लिया। दुकानों समेत मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स में खवातीन और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सुबह 9 से शाम 8 बजे के अलावा मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी गई। खवातीन को शाम 8 बजे के बाद मुलाजमत के लिए हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। दुकानों पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगवाना मालिक की जिम्मेदारी होगी। दुकानों समेत मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस भी मुकम्मल खत्म कर दी गई। दुकानों में खवातीन के लिए अलहदा से वॉशरूम की सहूलत की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। काबीना ने 20 नुकाती तजावीज़ मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी असम्बली इजलास में बहस के बाद ली जाएगी। 10 मेट्रो बसें नाकारा हो गईं। नाकारा बसों की कमी पूरी करने के लिए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का जुगाड़। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हेडवे टाइम 2 मिनट से बढ़ाकर 2.25 मिनट कर दिया गया।
میٹرو بسوں کے ہیڈ وے ٹائم بڑھانے سے شہری اسٹیشنز پر خوار ہونا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 10 میٹرو بسیں خراب ہونے پر آپریٹر نے سپیئر پارٹ تک نہ منگوایا۔ کنٹریکٹ میں توسیع نہ ہونے سے بسوں کی مرمت کرانا بھی چھوڑ دی گئی۔ اس وقت 60 کی بجائے 40 سے زائد بسیں ٹریک پر آپریشنل ہیں۔ جی ایم پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بسوں کی کمی جلد پوری کی جائے گی۔ نئے آپریٹر کے آتے ہی نئی بسیں فلیٹ میں شامل ہوں گی۔ سید عزیز شاہ کے مطابق اس وقت 10 بسیں خراب ہونے کے باعث ڈپو پہ پارک ہیں۔ لاہور ایک مرتبہ پھر پولیو فری شہروں کی فہرست میں شمولیت کے لیے تیار ہے۔ مسلسل چوتھے ماہ پولیو کے ماحولیاتی نمونہ جات منفی آ گئے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے تصدیق کر دی۔ لاہور ایک مرتبہ پھر پولیو فری شہروں کی فہرست شمولیت کے لیے تیار ہے۔ مئی کی پولیو کے تمام ماحولیاتی نمونہ جات نیگیٹو آئے ہیں۔ ماحولیاتی نمونے آؤٹ فال روڈ کے اسٹیشن ایف، اسٹیشن جی، اسٹیشن ایچ، گلشن راوی اور ملتان روڈ اسٹیشن سے حاصل کیے گئے تھے۔ ملک نے کہا ہے کہ اس سے قبل بھی بھیجے گئے ماحولیاتی نمونہ جات نیگیٹو آئے تھے۔ ڈی سی لاہور نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پولیو ورکرز ٹیموں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں۔ پنجاب حکومت کا رنگ روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا ہدف مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ لاہوریوں سے آئندہ بجٹ میں رنگ روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کی وصولی کا ہدف 11 کروڑ مقرر کرنے کی سفارشات تیار کر لی۔ پنجاب حکومت اپنے غیر صوبائی محاصل بڑھانے کے لیے نئے بجٹ میں مختلف اہداف میں ترامیم کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب نئے مالی سال میں لاہوریوں سے رنگ روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 11 کروڑ کی وصولی کا ہدف مقرر کرنے کی تجاویز ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پنجاب حکومت رنگ روڈ پر ٹریفک چالان کی مد میں نئے ٹارگٹ متعین کر رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال لاہور رنگ روڈ پولیس نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کے چالان کیے تھے۔ تمام ہسپتالوں کے ایم ایس صبح 8 بجے دفتر پہنچنے کے پابند ہوں گے۔ محکمہ صحت نے غیر حاضری اور دیر سے آنے کا حل نکال لیا۔ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو وقت کا پابند بنانے کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ سیل روزانہ صبح 8:30 بجے تمام ہسپتالوں کے ایم ایس کو لینڈ لائنز پر کال کرنے کا پابند ہوگا۔ فون نہ اٹھانے یا رسپانس نہ کرنے پر ایم ایس کی غیر حاضری لگائی جائے گی۔ غیر حاضری کی صورت میں افسران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کے عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ صحت نے اس سلسلے میں ہر ٹی ایچ کیو اور ہر ڈی ایچ کیو کے ایم ایس کو مراسلے کے ذریعے اطلاع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر سندھ مقبول احمد شیخ اور سردار سلیم جان مزاری کی ملاقات ہوئی۔ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر کی گئی۔ مقبول احمد شیخ اور سردار سلیم جان مزاری نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی اور مستقبل میں بھی ساتھ چلنے کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی مونس الہی، شافی حسین اور چودھری جاوید چٹھا بھی موجود تھے۔ مقبول احمد شیخ نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا سیاسی میدان میں بڑا اہم مقام ہے، ان سے پہلے بھی رہنمائی لیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی مشاورت اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی لیگی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجٹ کے موقع پر عوام مشکلات کی ترجمانی اور ان کے حقوق کا تحفظ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ارکان عوام دشمن بجٹ کو پارلیمان سے منظور ہونے سے روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ عوام بدترین غربت کے دور سے گزر رہے ہیں، ان کے مسائل کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی اصل قیمت عوام کو اچھی طرح معلوم ہے۔ معاشی اعداد و شمار کے حکومتی ہیر پھیر سے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خفیہ اداروں سے اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی کروائیں گے۔ فردوس عاشق اعوان کا یوم انسداد تمباکو نوشی ویبینار میں افسر شاہی کو نوکر شاہی میں بدلنے کا اعلان۔ اپوزیشن پر بھی خوب گرجیں، کہا حکومت پہلے 3 سال اپوزیشن کی کالی بھیڑوں کی صفائی کرتی رہی۔ جی سی یونیورسٹی میں عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی کے حوالے سے ویبینار ہوا۔ ویبینار میں مہمان خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ فردوس عاشق اعوان تھیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی، فیکلٹی ممبران سمیت اساتذہ اور طلباء نے آن لائن شرکت کی۔ فردوس عاشق اعوان نے ویبینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا، عثمان بزدار کی قیادت میں ای گورننس کا مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔